السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شریعت کے آئینے میں، اور ہمیشہ کی طرح میں ہوں آپ کا میزبان ندیم مختار۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں، کسی مسئلے کا علم نہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسائل کا علم نہیں رکھتے، لیکن کسی مسئلے کا علم نہ ہو اور اس مسئلے کے حوالے سے علماء سے پوچھا بھی نہ جائے، یہ درست بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو اہل علم سے رابطہ کر لیا کرو، اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ ناظرین کرام، اسی لیے ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد پیش آمدہ مسائل میں آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں شرعی رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ اس پروگرام میں حسب سابق ہمارے مہمان ہیں جناب مفتی عبدالخالق حفظہ اللہ۔ آپ جید عالم دین اور مایہ ناز اسکالر ہیں اور عرصہ دراز سے قرطبہ ریسرچ سینٹر کے شعبہ دارالافتاء میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کے احسان، الحمدللہ۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ سجدہ سہو کے متعلق ہے کہ نماز میں سجدہ سہو کیسے کرنا ہے، سلام سے پہلے کرنا چاہیے، سلام کے بعد کرنا چاہیے۔ اسی حوالے سے ہم چند ایک سوالات شیخ صاحب سے کریں گے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پروگرام میں ہم سجدہ سہو کے متعلق جتنے بھی اشکالات ذہن میں آتے ہیں ان کو دور کر سکیں۔ جی شیخ صاحب، پہلا سوال ہے، سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ سلام پھیرنے سے پہلے کرنا چاہیے یا بعد میں، اور یہ کن کن صورتوں میں کرنا چاہیے؟ ذرا شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ انسان نماز کے اندر کسی بھی وجہ سے بھول جائے، نماز کی رکعت کم ہو جائے، زیادہ ہو جائے، یا وہ کسی شک یا تردد کا شکار ہو جائے، تو اس کی تلافی کے لیے جو 2 سجدے سلام سے پہلے یا سلام کے بعد کیے جاتے ہیں ان کو شرعی اصطلاح میں سجدہ سہو یا سجدہ سہو کہتے ہیں۔ صحیح۔ باقی یہ جو سجدہ سہو ہے، اس حوالے سے یہ خاصا مختلفی مسئلہ ہے، اور بڑا ہی اہم ہے، کیونکہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی شبہ پیدا ہو جاتا ہے، انسان یعنی بھول سکتا ہے، تردد ہو سکتا ہے جی، تو اس کی تلافی یقیناً ضروری ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث صحیحہ کے اندر اس کی صورتیں منقول ہیں۔ صحیح۔ اس موضوع کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں تقریباً 5 صورتیں ملتی ہیں سجدہ سہو کے متعلق، اور وہ صورتیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیش آمدہ سہو کی صورتیں ان سے ہم وہ اخذ کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ کس کس موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھولے ہیں اور آپ نے وہ سجدہ سہو کیسے کیا ہے، یعنی پہلے کیا، اسلام سے پہلے کیا یا اسلام کے بعد کیا ہے۔ صحیح ہے۔ جب ہم انشاءاللہ ان صورتوں کو سمجھ لیں گے تو کافی آسانی ہو جائے گی۔ ایک تو یہ کہ عمل ہمارا سنت کے موافق ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے فرائض کے اندر یا کبھی نفل کے اندر بھی بھول نسیان ہو جائے تو اس کی تلافی ہو جائے گی۔ لیکن اس سے قبل کہ میں تفصیلی طور پر آپ کی خدمت میں اس کی صورتیں رکھوں، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جس طرح دیگر شرعی مسائل میں فقہاء اعظام کا اختلاف رہتا ہے اور رہا ہے، اس مسئلے میں بھی خاصا اختلاف ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد صورتیں اور مختلف طریقے سے سلام سے پہلے یا بعد میں ان سجود کا کرنا ثابت ہے، اسی وجہ سے وہ اختلاف بھی پیدا ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہر صورت میں جس طرح کا بھی سہو ہو وہ سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے سہو کے کرے گا، یعنی بعد السلام۔ صحیح ہے۔ اور جو احادیث سلام سے پہلے ان سجدوں کے بارے میں آتی ہیں ان سب کو منسوخ سمجھتے ہیں۔ اچھا۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف ان کے برعکس ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر سہو میں جو سجدہ ہے وہ قبل السلام ہوگا،
اور بعد السلام والی جتنی روایات ہیں وہ منسوخ ہے، منسوخ ہے، صحیح، بالکل ان کے اپوزٹ ہے۔ جبکہ امام مالک رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر کسی وجہ سے اضافہ ہو گیا ہے، یعنی ایک آدھی رکعت زیادہ پڑھ لی ہے، یا اس طرح تشہد اس کا زائد ہو گیا ہے، تو اضافے کی صورت میں وہ سلام پھیرنے سے پہلے ہی سجدے کرے گا۔ اور اگر نقص ہو جاتا ہے، تشہد رہ گیا یا مثال کے طور پر ایک دو رکعات رہ گئی ہیں، تو وہ کہتے ہیں بعد السلام۔ جبکہ امام داود ظاہری رحمہ اللہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے جو عمل ثابت ہے، ہم ان صورتوں کے ذہن میں بٹھائیں گے، اور جیسی صورت آپ کی اس صورت سے موافقت کرتی ہے اس میں ہم ویسے ہی سجدہ قبل السلام کریں گے، یا سجدہ صاحب یا بعد السلام کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی صورت ہے جو کہ ان سے میچ نہیں کرتی، کوئی ایک نئی صورت پیدا ہو گئی ہے، تو کہتے ہیں پھر ہم اس پہ قیاس نہیں کریں گے۔ جبکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا موقف بھی یہی ہے کہ جیسے جیسے احادیث کے اندر سہو کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے، ہم اسی طرح اس پہ عمل کریں گے۔ لیکن جو آپ کی احادیث کے اندر، مستند احادیث کے اندر جو منقول صورتیں ہیں، ان سے ہٹ کر کوئی صورت آ جائے تو پھر وہ فرماتے ہیں سلام سے پہلے وہ سجدے کریں گے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ بعض کا موقف یہ ہے، کہتے ہیں آدمی کو اختیار ہے، وہ سجدہ سہو پہلے کر لے یا سلام پھیرنے کے بعد کر لے، دونوں صورتوں میں بعض نے اس کو مطلقاً جائز قرار دیا ہے۔ جبکہ اس سے ہٹ کر ایک اور موقف، اور یہی موقف میں سمجھتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں راجح ہے، اور امام ابن حبان رحمہ اللہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو صورتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سہو کی منقول ہیں، ان صورتوں کے عین موافق جو امام ہے یا تنہا شخص ہے، جیسی بھول ویسے ہی اس صورت میں سجدے کیے جائیں۔ وہ خاص جو صورتیں ہیں نا، وہ ذہن میں ہونی چاہیے۔ اور کوئی ایک نئی صورت پیدا ہو جاتی ہے ان سے ہٹ کر، تو پھر کوشش یہ کرے کہ جو اقرب الی سنہ ہے، یعنی ان صورتوں میں سے جو قریب ترین صورت بنتی ہے اس کے مطابق وہ سجدہ سہو کر لے، تو انشاءاللہ وہ سنت پہ عمل پیرا ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائی ندیم صاحب، عرض یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ از روئے دلیل حق یہ بنتا ہے کہ ہم جو قرآن و سنت کے موافق جس امام کا فتویٰ یا رائے اس کو لیں۔ صحیح۔ اگر ہم یعنی دیکھیں اس میں سے کتنے ائمہ ہیں، تو اپنا اپنا اجتہاد ہے، اپنی اپنی فکر ہے، تو یہی ایک مسلمان آدمی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس قسم کی مختلف مسائل میں تقابلی جائزہ لے، کمپیریٹیولی جو ہے نا اس مسئلے کو دیکھا جائے، جس کو علماء کی زبان میں فقہ المقارن کہتے ہیں۔ تحقیق کرے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عمل مماثلت رکھتا ہے اس کو اختیار کر لیا جائے۔ اب ہم اپنے اصل موضوع اور ان صورتوں کی طرف آتے ہیں کہ جن کی روشنی میں ہم اب سلام سے پہلے سجدہ سہو کا تعین کریں گے یا سلام کے بعد۔ ٹھیک ہے۔ 5 صورتیں اس حوالے سے آتی ہیں سجدہ سہو کے حوالے سے۔ 2 صورتوں میں قبل السلام ہوگا۔ صحیح ہے۔ ایک تو وہ صورت ہے تشہد کی صورت میں کہ انسان نے 4 رکعت پڑھنی ہے، یا مثال کے طور پر مغرب کی ہے، اس کا تشہد رہ گیا ہے، صحیح، اور کسی نے یاد دلا دی ہے، یا خود امام صاحب کو یا شخص کو معلوم ہوگا کہ میرا یہ تشہد رہ گیا ہے، تو یہ قبل السلام۔ ٹھیک ہے۔ دوسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان متردد ہو گیا، اس کو شبہ ہو گیا ہے، تو جب اس کو یقین ہے کہ میں نے 1 رکعت تو یقینی پڑھی ہے، ٹھیک ہے، یا 2 یقینی پڑھی ہے، تیسری میں تردد ہے، تو پھر اس صورت میں جب اس کو یقین ہے کہ اتنی تو میری رکعات پکی ہیں، اس سے آگے نماز کو پورا کرے اور سلام پھیرنے سے سجدہ سہو کر لے، سلام پھیرنے سے پہلے۔ تو اگلی جو 3 صورتیں ہیں اس میں بعد السلام سجدہ سہو ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اس میں ایک صورت ہے ظن غالب کی،
کہ انسان کو اب تردد ہے لیکن وہ سوچتا ہے اور سوچنے کے بعد اس کا رجحان اس طرف ہوتا ہے کہ میں نے اتنی رکعت پڑھی ہے، مکمل کر لی ہے. ہاں یعنی جو بھی اس کا رجحان بنتا ہے ظن غالب. تو جب ظن غالب ہو یا طبیعت کا کس طرح میلان ہو جائے تو پھر اس صورت میں انسان سلام پھیرے اور سلام پھیرنے کے بعد 2 صاف کے سجدے کرے گا. اور چوتھی صورت یہ بنتی ہے کہ رکعات میں کوئی کمی آ گئی ہے کہ انسان نے 4 پڑھنی تھی 2 پڑھ لی، صحیح، یا اسی طرح اس نے 3 پڑھنی تھی 2 پڑھ لی ہیں. یعنی جب نماز میں کمی واقع ہو جائے تو اس صورت میں بھی سلام پھیرنے کے بعد یہ صاحب کے سجدے ہوں گے. صرف صاحب کے سجدے ہوں گے یا وہ رکعت جو رہتی ہے اگر اس کو یاد آ گیا تو وہ مکمل کر کے پھر جی وہ تلافی کرنی ہے، وہ میں انشاءاللہ تفصیل میں ذکر کرتا ہوں. تو آخری صورت وہ یہ ہے کہ اس نے اصل فرض سے زائد نماز پڑھ لی ہے. ٹھیک ہے، اس نے 2 پڑھنی تھی مثال کے طور پر فجر کی، 3 پڑھ لی ہیں. صحیح ہے. یا اس نے 3 مغرب کی پڑھنی تھی، اس کے بجائے 4 پڑھ لی ہیں، 4 کے بجائے 5 پڑھ لی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی سجدہ صاحب بعد از سلام ہوگا. اب اس خلاصے کے بعد اب دلائل کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب انسان کا تشہد رہ جائے تو اس نے سجدہ صاحب سلام پھیرنے سے پہلے کرنا ہے. ٹھیک ہے، پوری نماز اپنی مکمل کرے گا، سلام نہیں پھیرنا، بلکہ اس کو یہ خیال آ جائے کہ میرا تشہد رہ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث عبداللہ بن بحینہ کی ہے اور صحیح بخاری اور مسلم میں آتی ہے، 829 نمبر یہ صحیح بخاری کا ہے. صحیح ہے. یہ ظہر کی نماز تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی جو نماز تھی نا وہ پہلا تشہد چھوڑ دیا. صحیح ہے. صحابہ کرام نے بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے سبحان اللہ بھی کہا ہے، جس طرح کی روایت میں فسبحنا بھی فلما اعتدل مضى ولم يرجع، یہ ابن خزیمہ کی روایت ہے. ہم نے سبحان اللہ بھی کہا لیکن فلما اعتدل، جب آپ بالکل برابر ہو گئے یعنی پورے کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں پلٹے. اور جب نماز پوری ہو گئی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام نہیں پھیرا جبکہ ان کو سلام کا انتظار تھا. صحیح. آپ نے صاحب کے 2 سجدے کیے. اس حدیث کی روشنی میں معلوم ہوا یہ جو عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جب کسی نماز کا تشہد رہ جائے تو پھر سلام سے پہلے وہ صاحب کے سجدے کرنے ہیں. صحیح. اور جاتے جاتے یہ بھی میں اشارہ کر دوں کہ کبھی بھول اس طرح ہوتی ہے کہ انسان کو تردد ہوتا ہے اور وہ کھڑا ہونا چاہتا ہے لیکن پورا کھڑا نہیں ہوتا اور یاد آنے پر پھر بیٹھ جائے. جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے فَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا، اگر وہ پورا کھڑا ہو جائے جبکہ فرائض میں کوئی کمی ہو گئی ہے، اس کو تردد ہو گیا ہے، تو پھر پورا کھڑا ہونے کے بعد وہ واپس نہیں آئے گا. صحیح ہے. جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، حالانکہ آپ کو پتہ بھی چل گیا تھا. ٹھیک ہے. ہاں اگر وہ کم کھڑا ہے اور سیدھا نہیں ہوا پھر واپس چلا جائے تو اس صورت میں چونکہ یقین ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس نوعیت کی بھول ہو رہی تھی تو بعد میں سجدہ صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. تو دوسرا ایک عمل ہمیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ملتا ہے. تو ان سے بھی اس طرح یہ غلطی ہو گئی تھی تو انہوں نے بھی، یہ مستدرک حاکم وغیرہ کی حدیث ہے، تو انہوں نے بھی نماز مکمل کی یعنی سلام پھیرنے سے قبل صاحب کے 2 سجدے کیے اور فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا. یہ مستدرک حاکم میں پہلی جلد اور 325 نمبر صفحہ اور بیہقی میں بھی یہ روایت آتی ہے. صحیح. اور اسی طرح اب ہم دوسری جو صورت ہے اس کی طرف جاتے ہیں. یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جب نماز میں تردد ہو جائے، شک ہو جائے جی، تو شک کی 2 صورتیں ہیں. اگر انسان غور کرتا ہے اور تردد میں دونوں پہلو یکساں اور برابر ہے، کس طرف رجحان نہیں ہوتا، اور پھر وہ انسان غور کر کے مثال کے طور پر بھولی ہے کہ میں نے 1 پڑھی ہے، 2 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے، 4 پڑھی ہے. اب وہ اتنا اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ 1 جو رکعت ہے وہ میری کنفرم ہے جی، یا 2 رکعت کنفرم ہے، تیسری میں تردد ہے. تو جو کم نماز پہ وہ بالیقین بھروسہ کرے اور اس کے بعد انسان اپنی نماز کی تکمیل کرے.
اور جو مطلب نقص جو محسوس کر رہا ہے وہ 7 ہی رکعت پوری کرنی ہے. جی جی. اور سلام پھیرنے سے پہلے وہ 2 سجدے جو ہے نا صاف کے کرے. صاف کے 2 سجدے کرنے کے بعد پھر تشہد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہی دوسرے سجدے سے فارغ ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیر دے. ہاں جی. اور یہ تو 2 صورتیں ہیں سلام سے قبل یعنی ملتی ہیں. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، فرمایا اذا شک احد فی صلاتی فلم یدرک کم صلی ثلاثا اربعا فلیطرح الشک ولیبنی علی ما استیقن. یہ پہلی صورت یعنی اس کی دلیل اور حجت ہے. ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مزید وضاحت کے ساتھ ہے کہ اس میں یہ آتا ہے فلم یدری واحدن صلی ام ثنتین، کہ 1 پڑھی 2 پڑھی، وہ جو میں نے اپنے الفاظ میں وضاحت کی ہے. تو جب اس کو 1 پر یقین ہے باقی نماز مکمل کر کے سلام سے پہلے وہ سجدے کر لے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے دوسری صورت. جبکہ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تیسری صورت ہے، اب ہم آ جائیں وہ یعنی سلام کے بعد جو سجدہ صاف کرنا، اس کی 3 صورتیں. صحیح ہے. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے جو ہمارا یعنی مستدل ہے اور جس کی روشنی میں ہم یہ رائے پیش کر رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو روایت ہے صحیح بخاری میں بھی آتی ہے، 401 نمبر ہے، اور مسلم میں بھی آتی ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شک احد فی صلاته فلیتحری الصواب. جب تم میں سے کسی کو شک ہو جائے نا تو وہ تحری کرے، یعنی درستی کو تلاش کرے. یہاں فلیتحری، درستی کو تلاش کرنے سے کیا مراد ہے؟ اب انسان متردد ہے کہ میں نے کتنی نماز پڑھی ہے، یہ پہلی رکعت ہے، یہ دوسری ہے، تیسری ہے. اب اس صورت میں غور کرنے کے نتیجے میں اس کا میلان کسی خاص رکعت کی طرف 1 پڑھی ہے 2 پڑھی وہ ہو جاتا ہے، یعنی ظن غالب ہم اس کو کہیں گے. ٹھیک ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اس طرح امام محمد ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ کی بھی ایک رائے ہے، جس طرح کہ شرح معانی الاثار میں پہلی جلد اور 434 صفحہ نمبر زاد المعاد اور فتح الباری میں بھی ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے. تو تحری سے یہاں مراد ہے ظن غالب. ایک ہے یقین کی صورت کہ کم پر یقین ہے کہ اتنی تو میں نے لازماً پڑھی ہے، صحیح ہے. اور ایک ہے ظن غالب کہ رجحان پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنی رکعات پڑھی ہے. تو جہاں ظن غالب کی بات ہے نا، وہاں یہ بعد السلام، یعنی انسان پوری نماز پڑھے، سلام پھیر دے، سلام پھیرنے کے بعد صاف کے 2 سجدے کرے، اور صاف کے 2 سجدے کرنے کے بعد پھر سلام پھیر دے. صحیح. تو یہ ظن غالب کی صورت میں. اب جو ہماری چوتھی صورت ہے اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ انسان نماز مکمل نہیں کر پایا، اس کو اپنی نماز کی تکمیل میں شک ہے، کم نماز پڑھائی ہے، 4 پڑھانی تھی 4 کے بجائے 2 پڑھا دی ہیں، 3 پڑھانی تھی 3 کے بجائے 2 پڑھا دی ہیں، تیسری رکعت چھوڑ دی ہے. تو اس حوالے سے بھی انسان پہلے اپنی نماز کی تکمیل کرے، اور تکمیل کرنے کے بعد سہو کے سجدے جو ہے نا سلام پھیرنے کے بعد پھر کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ابو ہریرہ ہے، اور آپ کے ذہن میں ہوگا ذوالدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معروف واقعہ. آپ نے غالباً ظہر یا عصر کی نماز تھی، 2 رکعات پڑھائی تھی. تو 2 رکعات پڑھانے کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ یعنی ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ڈیگ لگا کے کھڑے ہو گئے، اور کچھ لوگ جو جلدی کام کاج کے لیے نکلنے والے تھے، خرج سرعان الناس، اور انہوں نے کہا یعنی نماز کم ہو گئی ہے. یہ سمجھ کے کہ زمانہ نبوت تھا نا، لوگ سمجھے کہ نماز کم ہو گئی ہے، تو وہ پڑھ کے نکل گئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفتیش کی، تحقیق کی، اور ذوالدین نے کہا اللہ کے رسول نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لم انسا ولم تقصر، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے. فرمایا نہیں اللہ بلا قد نسیت، بلکہ اللہ کے رسول آپ بھول گئے ہیں. صحیح. اس سے ایک چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ رب تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بھلوایا ہے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انسانی عوارض ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق ہوا کرتے تھے، بھول نسیان جو بشری ایک تقاضا ہے۔ آپ نے پھر حالانکہ لوگوں میں ابوبکر و عمر بھی تھے لیکن آپ کی ہیبت تھی، وہ خاموش رہے، آپ نے تصدیق کی، یہ پوری لمبی چوڑی اس خیال سے کہ یہ اب ہم نماز مکمل کر چکے ہیں جی، اللہ کے رسول بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ نماز مکمل کر چکے ہیں، یہ گفت و شنید پوری تحقیق ہو رہی ہے۔ جب آپ کا دل مطمئن ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 رکعت پڑھائیں، 2 رکعت مکمل پڑھانے کے بعد سلام پھیرا، سلام کے بعد 2 سہو کے سجدے کیے اور پھر اس کے بعد سلام پھیرا، صحیح ہے، سلام پھیر دیا۔ اور اسی طرح یہ معاویہ بن حدیج رضی اللہ تعالیٰ کی بھی حدیث آتی ہے، ابو داود میں 1023 نمبر ہے، یہ اسی کی موافقت میں جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ نماز کی رکعات کی صورت میں سہو اگر ہو گیا ہے اور کم نماز پڑھ لی ہے تو انسان بعد میں سجدہ سہو کرے۔ یہ معاویہ بن حدیج رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث، اس میں یہ تھا کہ انہوں نے ایک دفعہ نماز پڑھائی اور اس میں مطلب کمی ہو گئی، صحیح، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، یہ مغرب کی نماز تھی، نماز پڑھا کے 2 رکعت پڑھا کے رخصت ہو گئے، پیچھے سے یہ بھاگے گئے، جب مسجد سے نکل گئے تو جا کے بتا اللہ کے رسول آپ 1 رکعت بھول گئے ہیں۔ صحیح، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یعنی گفتگو کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی ہے اور آ کے وہ رکعت پڑھائی اور اس کے بعد پھر آپ نے سجدہ سہو کیا۔ لہٰذا جب 2 رکعت بھول جائے انسان یا 1 رکعت بھول جائے، یا مثال کے طور پر کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ 1 رکعت پڑھے اور باقی بھول جائے، تو یہ ملتی جلتی صورتیں ہیں، تو لہٰذا ان ملتی جلتی صورتوں کا بھی یہی حکم ہے جو اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو حدیث ہے ابو داؤد میں جیسے ابن خزیمہ میں بھی ہے 1052 اور 1053 ہے، اور اس حوالے سے آخری جو ایک صورت ہے بھول اور نسیان کی، وہ یہ کہ مقتدی ہے یا امام ہے، وہ نماز پڑھاتا ہے اور اصل نماز سے زائد پڑھا دیتا ہے، صحیح، 4 کے بجائے 5 پڑھا دیتا ہے، جی فجر کی نماز ہے 2 کے بجائے اس نے 3 پڑھا دی، مغرب کی 3 کے بجائے 4 پڑھا دی، ظہر عصر ہے تو 4 کے بجائے 5 پڑھا دی۔ یہ جو حدیث آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور 401 نمبر ہے، 404 نمبر ہے اور 1226 مختلف مقامات پر یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے۔ تو اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھول گئے ہیں اور 5ویں رکعت، اور اس کی دلیل یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث جو میں نے پہلے ذکر کی ہے، 5 رکعت پڑھائیں، آپ کو بتایا گیا، آپ نے سلام پھیر دیا تھا 5 پڑھا کے، اور آپ کے ذہن میں یہ اشکال آ رہا ہوگا کہ صحابہ کرام نے پیچھے لقمہ کیوں نہیں دیا؟ جی، چونکہ وہ زمانہ نبوت تھا، جس طرح کے پہلے موقع پر جو میں نے حدیث بیان کی ہے کہ ذوالجدین رضی اللہ عنہ والا، تو وہ یہ سمجھے تھے کہ زمانہ نبوت ہو سکتا ہے نماز میں کمی بیشی ہو گئی ہو، تو یہاں بھی یہی ایک صورت لگتی ہے، سلام پھیر دیا تو آپ کو جب بتایا گیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہوئے اور آپ نے صرف سہو کے 2 سجدے کیے اور اس کے بعد سلام پھیر دیا ہے، یہ نہیں کہ پوری نماز کو نہیں ریپیٹ کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بلکہ مجھے اتفاق ہوا ہے بعض مساجد میں کہ امام صاحب بھول گئے ہیں، پچھلے نے لقمہ دیا یا سلام پھیرنے کے بعد کہ امام صاحب آپ سے سہو ہو گیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، پوری کی پوری نماز لٹا دی، یہ نماز باطل ہو گیا۔ اس طرح باطل نہیں ہوتی، جس طرح کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہ جو آخری حدیث صحیح بخاری کی ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ تو گئے ان احادیث صحیحہ کی روشنی میں ہمیں بالکل الحمدللہ یہ ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ جو بعض ائمہ کے اقوال ہیں اپنی اپنی آراء اور اپنے اجتہادات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہمارا علم ان سے بڑا ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی بڑی خدمات ہیں، لیکن جب ہم قرآن و سنت کو دیگر دلائل کی روشنی میں اور اہل علم کے اختلاف میں دیکھتے ہیں کہ انہی کے پائے کے یا ان سے کم درجہ علماء محققین محدثین ہیں، ان کی رائے حدیث کے موافق ہے تو ہم ان کی رائے لیں گے۔ صحیح ہے، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی ہر مسلمان کا طریقہ کار ہونا چاہیے جائے کہ نہیں جی اب میری فلاں سے عقیدت ہے
اور میں فلاں مسلک سے وابستہ ہوں لہذا جی دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میں اپنے موقف کو نہیں چھوڑوں گا، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے روشنی میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔